اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ناظرین اکرام، مناظرہ لاہور کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار ہیں۔ اہل سنت کے اندر ایک ہیجان ہے اور پچھلے چند سالوں سے قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کنز العلماء پہ بہت سے الزامات اور گالم گلوچ اور ایک تکفیری مہم اور معاذ اللہ طرح طرح کے جو گنونے الزامات ہیں ان کا ایک تسلسل ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر اس میں شدت اختیار کی گئی۔ حال ہی میں ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب، جو کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے شاگرد بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، ان کی طرف سے ایک دعوت آئی ہے 26 دسمبر کی مفتی حنیف قریشی صاحب کو۔ وہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے جو یہ کہتے تھے کہ اگر عدالت مجھے بلائے تو میں اشرف آصف جلالی کے خلاف پوری ایک دستاویز دلائل کی تیار کر کے پہنچوں گا اور میں اس الزام کو ثابت کروں گا کہ ڈاکٹر اشرف جلالی سیدہ پاک کا گستاخ ہے۔ بہرحال اس وقت جو بھی جتنا بھی سلسلہ تھا وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہا، لیکن اب چونکہ الحمدللہ ان جتنے بھی مخالفین تھے ان کو بہت ساری ناکامیوں کا سامنا ہے، تو ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب نے بڑے پیارے اور محبت بھرے انداز سے حنیف قریشی صاحب کو لاہور آنے کی دعوت دی۔ ظاہر ہے جو شخص جہلم جا کر مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں اہل سنت کا مقدمہ لڑنے آیا ہوں اور اولیاء کرام، اولیاء امت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے جہلم جا رہا ہوں، تو سیدہ پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا مقدمہ لڑنا تو اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا کام ہے، اور وہ ایک اپنی نوعیت ہے اس کی، اور سیدہ پاک کی ناموس کے لیے تو اور زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے حنیف قریشی صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے ڈائریکٹ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کنز العلماء کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ آئیں مناظرہ کریں۔ ناظرین اکرام، دنیا جانتی ہے کہ اس وقت ان کی عیادت کا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ اس وقت بھی 4 ماہ کی آئسولیشن میں ہیں۔ ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اور آپ اگر تھوڑا سا بھی میڈیکیشن سے وابستہ ہیں اور میڈیکل دنیا سے آپ کا تھوڑا سا تعلق ہے تو کسی سے پوچھ لیجئے کہ جو شخص کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مرض میں ہو اور اس کی ٹرانسپلانٹیشن ہو چکی ہو تو اس کو کتنے عرصے تک آئسولیشن میں رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے قریبی رشتوں کو بھی اس وقت تک ان کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ مکمل آئسولیشن میں ہیں، اور جو لوگ 1-2 خادمین ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی پورے ایک مکمل جو آئسولیشن والا لباس ہے اس لباس کے ساتھ باقاعدہ سینیٹائز کر کے ان سے جا کے ان کی خدمات میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کو کھانا پینا اور جتنی بھی ضروریات طبع ہیں وہ ان کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن حنیف قریشی صاحب کا یہ عمل مکمل یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ اب مرزا جہلمی کے اس رائے فرار کے راستے پر چل چکے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتا تھا اپنے بڑوں کو لے کے آؤ، میں نے کسی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ بیٹھنا وہ بیٹھنا۔ تو حنیف قریشی صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ بھائی اگر کسی کے باپ کو برا بھلا کہا جائے تو بیٹوں میں سے کسی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ جا کر مقدمہ لڑے اور آپ کے مقابلے میں آئے اور اپنے باپ کے تحفظ اور عزت کی خاطر وہ میدان میں نکلے۔ تو اب جب ڈاکٹر صاحب قبلہ نے زاہد نعمانی صاحب کو اپنا وکیل مقرر کر دیا اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو موقف جو ہے وہ جو ڈاکٹر زاہد نعمانی صاحب جو بھی دلائل دیں گے وہ دلائل جو ہیں وہ میری طرف سے ہوں گے، اور اگر وہ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں تو میری شکست تسلیم کی جائے۔ اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے کسی کو وکیل مقرر کرے، ایسا ہو سکتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی جب اشرف علی تھانوی سے آپ کا مناظرہ طے ہونا تھا گستاخی پر تو اس وقت بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر خود نہیں آ سکتے تو اپنا کسی کو وکیل مقرر کریں جو آپ کی طرف سے دلائل دے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اگر وکیل شکست خوردہ ہوا تو آپ کی شکست تسلیم کی جائے گی۔ اور یہ باقاعدہ طور پر آن ریکارڈ موجود ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کے اس پر مکتوبات موجود ہے اور باقاعدہ وکیل کا تعین بھی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد کچھ مسائل کی وجہ سے وہ مناظرہ نہیں ہو سکا، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی طریقہ تھا کہ وہ اپنی یعنی کسی کے وکیل کو باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو جب زاہد نعمانی صاحب ڈاکٹر صاحب قبلہ کی طرف سے وکیل مقرر ہو چکے ہیں تو اب میرے خیال میں آپ کے لیے کوئی رائے فرار کی کوئی گنجائش بچتی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب کسی کی ایما پر آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس وقت بستر علالت پر ہے، اور پھر آپ کے شاطرانہ انداز سے بڑی حیرت ہوئی ہے ہمیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ یعنی آپ کو یہ بھی ہمت اور جرأت اخلاقی طور پر نہیں ہوئی کہ آپ یہ کہہ دیتے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ علیل ہیں، جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے، اور اس سے آپ کوئی کس بیانی نہیں کر سکتے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے۔
وہ علیل نہیں ہے، آپ کو سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 48 گھنٹے کے اندر اندر مجھے جواب دیں، اور یہ بھی آپ کسی سامنے والے کو گنجائش نہیں دے رہے کہ وہ صحتیاب ہو کر میرے مقابلے میں آئے اور میں تب تک انتظار کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی یہ بات جو ہے شکست خوردہ تو آپ ہو چکے ہیں، آپ شکست کھا چکے ہیں، اخلاقی طور پر آپ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنے طبقے کو اور اپنے جتنے بھی آپ کے ذریات ہے اور آپ کے جتنے بھی ساتھ میں آپ کے چلنے والے ہیں ان کو آپ خوش کرنے کے لیے یا اپنی جناب مارکیٹ مزید بہتر بنانے کے لیے آپ یہ تگ و دو کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ 26 دسمبر کو آپ کو بڑے ہی پیار محبت سے دعوت دی گئی ہے، آپ کو کسی صورت میں رائے فرار جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وقت میدان عمل میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اہل سنت پر رحم کرے۔ آپ کو مناظرہ کرنا چاہیے، آپ کو میدان میں آنا چاہیے۔ توجہ المتخاصمین بین الشیئین فی النسبۃ بین الشیئین طلبا للثواب، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ طلبا للثواب ہے، یعنی دو مخالفین کا آپس میں کسی نسبت کے معاملے میں بحث کرنا، مناظرہ کرنا، اور اس لیے کہ اذعانا للثواب ہو، طلبا للثواب ہو، درستگی کی خاطر ہو، تو بھائی سیدہ پاک کی ناموس آپ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی ناموس سے زیادہ اہمیت ہے اس کی، اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو میدان میں آنا چاہیے، میدان سے رائے فرار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور بالخصوص میں آپ سے پھر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں میدان میں۔ ڈاکٹر قبلہ جلالی صاحب نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے، اور اس وکیل کے سامنے آپ جو ہے وہ جا کر اپنے دلائل رکھیں، آپ کو بالکل باقاعدہ بڑے اچھے ماحول میں آپ کو گفتگو کا موقع دیا جائے گا، کوئی آپ کے اوپر تان و تشنی نہیں ہوگی، کوئی زبان درازی نہیں ہوگی، بالکل بڑے پیارے انداز سے۔ آپ نے تو گالم گلوچ کے لیے باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں جو گالم گلوچ دے رہے ہیں اور جو ہے وہ اہل سنت کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا زبان درازی کر رہے ہیں، اور خود کو سند یافتہ عالم بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ القابات بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو اب ہم اس بارے میں تو کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر جلالی صاحب نے ایسے بندے کوئی نہیں رکھے ہوئے جو آپ کو برا بلا کہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ میدان میں آئیں، اللہ تبارک و تعالی اہل سنت پہ رحم کرے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کے لیے ایک جو الحمدللہ ایک جو بزرگان دین کا ایک تسلسل کا ایک عقیدہ چلا آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اس پر گامزن فرمائے، اور اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے، اہل سنت کے دامن کے ساتھ اللہ تعالی کامل وابستگی عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔